احترام علماء کرام، عزیز طلباء و طالبات، میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ ایک انتہائی مبارک نشست ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ ہند و پاک میں بلکہ دنیا میں اس وقت اسلامی تعلیمی سال کے اختتام کے اعتبار سے تقریبات کا انعقاد ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر علاقے کی، ہر ضلع کی، ہر صوبے کی، ہر جگہ کی تقریب کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا اور اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیں گے، اور اکابرین دیوبند نے اللہ کا نام لیا اور دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے ایک انار کے درخت کے نیچے سے اس دین کی نشر و اشاعت کی بنیاد رکھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا، اور اس اخلاص کی برکت سے پوری دنیا میں اس وقت جو تعلیمی رجحان ہے اور جو تعلیم کی طرف لوگوں کا بڑھتا ہوا میلان ہے، اس کو دیکھ کر قلبی سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ انگریز ختم ہو گیا، انگریز ختم ہو گیا، انگریز باقی نہ رہا، انشاءاللہ انگریزی بھی باقی نہیں رہے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آباد تھے، آباد ہیں، آباد رہیں گے۔ قرآن تھا، ہے اور رہے گا۔ انگریزی نہیں تھی، نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ بہرحال میرے ذمے حضرت نے یہ مشکات شریف کے اعتبار سے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ حضرت نے بخاری شریف کے اوپر جو کلام کیا وہ انتہائی کامل اور مکمل اور اتم تھا۔ البتہ یہ ایک نسبت ہوتی ہے، اس نسبت سے مشکات شریف والوں کے لیے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو یہ سعادت بخشی، اساتذہ کو بھی، آپ حضرات کو بھی، طالبات کو بھی، ہمارے ان بچوں کو بھی، کہ یہ کتاب اپنے اتمام کو پہنچی ہے۔ اس کی بھی دو حدیثیں ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ پہلی ابتدائی حدیث وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ یہ دین کی اساس حدیث ہے، پوری دین کا مدار اس حدیث کے اوپر ہے۔ تمام اعمال جتنے بھی انسان کر رہا ہے وہ جس نوع کے بھی ہوں، اس میں اعتبار نیت کا ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، ایک انسان مثال کے طور پر گھر بناتا ہے، اس گھر میں اس کی نیت ہوتی ہے روشنی اچھی آئے، ہوا اچھی ہے، یہ اچھا ہے، اور ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ میں گھر ایسا بناؤں کہ اس میں اذان کی آواز صحیح طریقے سے آئے۔ نیتیں دونوں ہیں، ہوا آئے گی، ہوا آئے گی، لیکن اگر نیت اس نے اذان کی نیت اس نے دین کے کسی امر کی کسی اس بنیاد پر کی، تو اجر میں اللہ پاک اس کو وہ اجر عطا فرمائیں گے جو اس نے نیت کی ہو۔ خوشبو لگاتا ہے، حضور کی سنت ہے، خوشبو لگاتا ہے اللہ کو پسند ہے، اور خوشبو لگاتا ہے کہ اس سے لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ مسجد میں جا رہا ہوں، خوشبو لگاؤں لوگوں کو راحت ملے، یہ بھی نیت ہے۔ خوشبو لگاتا ہے اس لیے کہ لوگ متوجہ ہوں، کتنی بڑھیا خوشبو لگائی۔ خوشبو لگاتا ہے نیت یہ ہے کہ میری طرف عورتیں متوجہ ہوں، اس خوشبو کو سونگھ کر ان کا دھیان۔ اب ان دونوں نیتوں میں نیت کرنے والے خوشبو استعمال کر، خوشبو ایک ہی ہے لیکن نیتوں کے اعتبار سے فرق پڑ گیا۔ ہمارے تمام امور کے اندر، نماز میں بھی ہے، نیکی میں بھی ہے، دنیا کے امور میں بھی ہے، آخرت کے امور میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے آ رہا، نیت یہ ہے لوگ دیکھیں بڑا نمازی ہے، دکان اچھی چلے، یہ بھی نیت ہے۔ لوگ میری بات کا اعتبار کریں، یہ بھی نیت ہے۔ اور اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے، قبر بن جائے، یہ نیت بھی اسی کی ہے، لیکن فرق دونوں کا الگ الگ ہے، نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ ہر آدمی کو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو ملے گا۔ آپ حضرات
بہت سارے ماشاءاللہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں کہ کوئی دفتر میں ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، کوئی کس طرح کا ہوگا، مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر نیت کیا ہو؟ آپ کی مسجد میں نیت یہ ہو کہ بھائی اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی عبادت ہو اور مسجد کی خدمت کی نیت ہو۔ مسجد میں آ کر اگر ایک انسان یہ نیت کرے کہ میں چودھری بن جاؤں اور میں مؤذن کو ڈانٹوں، میں خادم کو ڈانٹوں، میں امام کو ڈانٹوں، نیت اس کی بھی ہے، میں جاؤں آج مولوی صاحب سے جھگڑا کروں گا، یہ نیت ہے۔ اور ایک آدمی کی نیت ہے میں جا کے امام صاحب کی خدمت کروں، میں مسجد کی خدمت کروں۔ اب یہ دونوں جو چل کے آ رہے ہیں، ہر قدم کے اوپر ان دونوں کے آنے میں فرق ہے۔ وضو کر کے نماز کی ادائیگی اللہ کی رضا کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کو حاصل کرنے کی نیت سے چلے گا، ہر قدم پر اس کو نیکی ملے گی، گناہ معاف ہوگا، حج عمرے کا ثواب ملے گا، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور نیت میں کھوٹ ہوگی کسی کو جھگڑا کرنے، کسی سے لڑنے یا اپنی حیثیت جتانے، اپنے آپ کو بڑھیا بنانے، تو اس نیت کے اعتبار سے ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا۔ بہرحال مدار تمام دین کا اور تمام اعمال کا، وہ کسی طرح کے بھی ہوں، ان کا وہ نیت کے اوپر ہے کہ انسان کی نیت کیا ہوگی، اس نیت کے اعتبار سے اللہ پاک کے ہاں سے اس کو ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی مزید وضاحت اور تفصیل کی۔ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کا گھر بار چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ ہجرت ایک ہجرت اعلیٰ ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی، اور ہر موقع پر جہاں دین کے اوپر حرف آئے اور انسان کو دین پر عمل کرنے میں مشکل ہو، اس علاقے میں رہنا مشکل ہو، کفار کا غلبہ ہو، وہاں اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ چلے جانا جہاں اللہ کے دین پر آسانی سے عمل ہو سکے، ہجرت اکبر ہے۔ اور ایک ہجرت گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، بری جگہ سے اچھی جگہ پہ آنا اور مسجد کی طرف چلنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اب جس آدمی نے گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول، تو اب اس کو اللہ اور اس کے رسول ملیں گے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، میں نے پہلے عرض کیا مقصد اس کا دنیا ہے، میری دکان اچھی چلے، میرا کاروبار اچھا چلے، لوگ مجھ پر اعتماد کریں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ کوہاٹ کے ایک علاقے میں ہم ہنگو میں رہا ہوں، باقاعدہ ایک علاقہ مشہور اور معروف تھا جہاں کے لوگ کالے پتھر کو گرم وقت میں، جب دوپہر میں گرم ہو جاتا، وہ کالے پتھر کو لے کر یہ ماتھے پہ رگڑتے تھے۔ یہاں بھی کچھ قوم ایسی ہے جو یہ کرتے ہیں، تو ماتھے پہ رگڑتے، کیوں رگڑتے؟ کہ یہاں وہ محراب بن جائے۔ کیوں بنے؟ کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی آدمی ہے، یہ صحیح بات کرے گا، اور دھوکہ دینے کے لیے۔ کس لیے؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول ملیں گے۔ اور ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ اس سے میری دنیا بن جائے، میری حیثیت بن جائے، میرا مقام بن جائے، مجھے رتبہ مل جائے، تو اس کو وہی ملے گا۔ بہت سارے تبلیغ میں جاتے ہیں، تبلیغی ساتھی بھی ہوں گے، ہاں کہتے ہیں کہ شادی بیٹی تب دیں گے 4 مہینے لگاؤ۔ یہ 4 مہینے اس نے اللہ کے لیے تھوڑی لگائے، وہ تو فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا وامرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ کوئی عورت یہ شرط لگائے کہ تم 4 مہینے لگاؤ، تم عالم بن جاؤ، تم حافظ بن جاؤ۔ وہ ایک شخص قرآن یاد کر رہا تھا، قرآن یاد نہیں ہو رہا تھا، اس نے بیوی سے ذکر کیا کہ میں قرآن یاد کر رہا ہوں، یاد نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اگر تو نے قرآن 1 سال کے اندر یاد کر لیا نا، میں تیری دوسری شادی کرا دوں گی، اور قسم بھی اٹھائی، اللہ کی قسم، میں تیری دوسری۔ اس نے زور لگا کے 6 مہینے میں ختم کر دیا، 6 مہینے میں اس نے قرآن پورا کر دیا۔ اب بیوی سے کہا کہ شادی کرو، اس نے کہا میں نے قسم اٹھائی 3 روزے رکھ لوں گی، قسم ٹوٹ جائے گی، ختم۔ مجھے تو مقصود تیرا قرآن یاد کرانا تھا، یاد ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ایک آدمی کا ارادہ اور نیت یہ ہو کہ مجھے دنیا مل جائے، پیسے مل جائیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب نے اس کو نماز پڑھانے کے لیے کہا کہ بھائی تو نماز پڑھ، پابندی کر، ہر نماز پہ تجھے تکبیر اللہ سے پڑھے گا، اتنا انعام دوں گا۔ مقصد اس کو نماز پہ لانا تھا۔
تو 40 دن جب اس کے پورے ہو گئے تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو. اس نے کہا کس چیز کے پیسے؟ اس نے کہا جو نماز میں نے پڑھی. اس نے کہا نماز تو نے اللہ کے لیے پڑھی. اس نے کہا کہ تو پیسے دیتے نہیں تھے. اس نے کہا میں نہیں دیتا. اس نے کہا میں نے کون سے وضو سے پڑھی تھی؟ میں تو بے وضو پڑھتا رہا. بہرحال مقصد تمام امور میں، چاہے وہ دنیا کا ہو دین کا ہو، ہماری نیت اللہ کی ذات ہو. مسلمان جیتا ہے مرتا ہے اللہ کے لیے، کھاتا ہے پیتا ہے اور رہتا ہے سہتا ہے اللہ کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. آخری حدیث کے اعتبار سے چند باتیں عرض کر دوں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. یہ آخری امت ہے اور تمام امتوں کا تتمہ ہے. امتیں اس پر تام ہو گئیں، اب اس کے بعد کوئی اور امت نہیں. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اب قیامت تک کی دین کی رکھوالی رہنمائی، تمام دین کی آبیاری اور اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت مجھ اور آپ پر، ہر کلمہ گو پر ہے جو یہ امت ہے. امت ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمے ایک تو یہ ہے جیسے کل کی کل اپنی ساری صلاحیت دین پہ لگائیں، جیسے علماء کرام ہیں، اور شروع سے آج تک یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ یہ طبقہ چلا آ رہا ہے، یہ جماعت اللہ پاک کی طرف سے چلے آ رہی ہے. دوسرا طبقہ ان کے آوان اور انصار ہیں. آوان اور انصار ہیں. آوان اور انصار کون ہیں؟ کہ جو اس میں علم دین کے اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تدریس میں اور اس کی تربیت میں ان علماء کے شانہ بشانہ ان کے بھائی بن کے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا سب کچھ لگاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مبعوث ہوئے، لیکن مکہ معظمہ میں آپ کی تبلیغ کا اثر کم تھا. جب آپ مدینہ طیبہ گئے اور آوان اور انصار ساتھ ملے تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ پاک نے اسلام کو، دین کو عالم میں پھیلا دیا. تو یہ علماء جو خدمت کر رہے ہیں یہ اس وراثت کی خدمت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوئی ہے. ہم ان کے آوان اور انصار بن کر اپنی جان سے، مال سے اور اپنی دعاؤں سے، اپنے خلوص سے ان کے ساتھ مل کر، اپنی آراء سے، اپنے مشوروں سے ان کو تقویت پہنچائیں. جتنا یہ دین کا کام کر رہے، اگر ہماری بھی ان کے ساتھ یعنی یہ نصرت شامل ہوئی، چاہے وہ زبانی طور پر ہو، جانی طور پر ہو، مالی طور پر ہو، اپنی اولاد کے طور پر ہو، اپنی اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کو پڑھانے کے اعتبار سے ہو، انشاءاللہ اللہ پاک